الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آخرت کا مضمون شروع کر رکھا ہے، اور کل میں نے جو ایک چارٹ بھیجا ہے آپ کو، جس میں پورے ایک سیکوینس سے، ایک ترتیب سے، جو دنیا کے بعد موت کے بعد برزخ وغیرہ ساری تفصیل اپ ٹو دوزخ اور جنہ دے دی گئی ہے۔ آپ تمام لوگوں نے دوبارہ اس کو غور سے دیکھا ہے؟ جی ہاں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ چیز کیوں ضروری ہے کہ ہمیں اس ایک ایک چیز کا پتہ ہو، جس طرح میں نے سیکوینس سے بتایا ہے؟ کیوں یہ ضروری ہے؟ جلدی بتائیں۔ تاکہ سر ہم اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ بات آپ بالکل ٹھیک نہیں کہہ رہی۔ اس کی وجہ سنیں غور سے۔ کبھی آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، قرآن کے طالب علم کو غور کرنا چاہیے۔ ان تمام مراحل سے دنیا میں ہیں، موت آئے گی، پھر برزخ ہوگا، پھر وہ ساری چیزیں جو اس کے چارٹ میں لکھی ہوں گی، اور ان میں اسی وقت وہ آدمی سکون اور صبر اور سہارا، اس کو اللہ پر اعتماد ہوگا، جس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ مرحلہ وہ چل رہا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور اگر وہ ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے تو ہم بھی اسی طرح پریشان ہوں گے وہاں، ان حالات میں جب وہاں پہنچیں گے، کہ جب جیسے کافروں کو پتہ نہیں ہے، وہ سخت پریشان ہوں گے۔ اور ایسا مومن جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں اس وقت موت کا مرحلہ ہے تو کون سے فرشتے آئیں گے میرے پاس، اور پھر موت کے بعد کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ یہ پیش آ کے رہیں گی۔ جس طرح آج ہم دنیا میں ہیں، اسی طرح موت آئے گی، وغیرہ وغیرہ آگے۔ تو اس لیے ان کا جاننا بے انتہا ضروری ہے، تاکہ جب یہ مراحل درپیش ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت کیا پلاننگ تھی جو قرآن میں بیان کی گئی۔ مجھے پتہ ہے میں پرسکون رہوں گا۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ، بے شک۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو قرآن سے اسی طرح سمجھیں جس طرح قرآن سمجھانا چاہتا ہے، ورنہ ہمارا حال موت کے وقت، موت سے لے کر آخرت تک یہی صورتحال ہوگی، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جب وہ ہوگی تو ہم پریشان ہوں گے۔ اس لیے یہ عقیدہ آخرت بہت اہم عقیدہ ہے۔ کوئی سوال اس چارٹ کے بارے میں؟ اس کے بعد میں نے کل بتایا ہے آپ کو کہ قرآن نے 3 آیتوں میں، 3 مختلف صورتوں میں بالکل کھول کے بتایا ہے کہ دیکھو دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ کتنی پیاری مثال دی ہے قرآن نے، بالکل اس کھیتی کی طرح، جو ایک پودا اس کا نکلتا ہے زمین سے کمزور، پھر وہ بچہ ہوتا ہے، اس کی مثال ادھر بچے کی ہے، پھر یہ پڑھتا پڑھتا وہ تنے پہ مضبوط کھڑا ہو جاتا ہے، یہ لڑکپن ہے، پھر یہ لہلہاتا ہے، وہ جوانی ہے، پھر یہ زرد پڑ جاتا ہے، وہ بڑھاپا ہے، پھر ہوائیں اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں، یہ موت انسان کو ہمیشہ کے لیے معدوم کر دیتی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے؟ جی سر، الحمدللہ۔ تو جی سر۔ آپ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو زندگی، مختصر سی زندگی ہے، قیامت کے دن پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ ہم دنیا میں کتنا رہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، ایک ایک دن کا کچھ حصہ۔ اچھا، یہ کیوں کہیں گے؟ جلدی بتائیں۔
کیونکہ سر برزخ کی میں جو زندگی ہوگی وہ اس کا کوئی پتہ نہیں، بہت زیادہ لمبے ٹائم ہوگا، اس کے مقابلے میں جو زندگی میں دنیا میں زندگی گزاری ہوگی وہ دن یا اس کے کچھ حصے کے برابر ہی لگے گی۔ اچھا، آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ادھوری ہے، اب بڑے غور سے سنیں۔ یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو، اور آپ لوگ برائے مہربانی نوٹ لکھا کریں۔ ایک اچھا طالب علم، دیکھیں ہماری روح روز اول کو پیدا کی گئی، اس کی کیا دلیل ہے کہ روح اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے پیدا فرمائی ہے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ ہاں، عہد الست جب لیا، بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ، تو روح موجود تھی، جسم نہیں تھا۔ جب روح اور جسم الگ الگ ہوتے ہیں تو موت ہوتی ہے، اور اس لیے وہ پیریڈ جو جب ہماری روح اپنے ماں کے پیٹ میں داخل ہوئی ہمارے جسم میں، وہاں سے زندگی شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے موت تھی۔ تو پہلی موت، دوسری موت کون سی ہے؟ جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحبہ، دوسری موت کون سی ہے؟ جو سر آنے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد ہاں، فزیکل ڈیتھ جسے آپ کہتے ہیں، انگریزی میں ٹیکنیکلی اسے فزیکل ڈیتھ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ؟ جی جی سر۔ اچھا، تو یہ دوسری موت ہو گئی۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ پیریڈ جب روح تھی اور جسم نہیں تھا، کتنا لمبا پیریڈ ہے؟ آپ غور فرمائیں، ہم جب دنیا میں آئے اس سے پہلے روح اور جسم الگ الگ تھے ماں کے پیٹ میں، جب تو کتنا بڑا پیریڈ ہے۔ پھر زندگی 80 سال، 60 سال، 40 سال، جو بھی لکھی اللہ نے وہ، پھر موت آئی، فزیکل ڈیتھ ہوئی، قبر، برزخ، محشر، بڑا لمبا پیریڈ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دو زندگیاں ہیں، دو موتیں ہیں، سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ نہیں، ایک زندگی دنیاوی زندگی ہے اور ایک اخروی زندگی ہے، وہ زندگی تو ختم نہ ہونے والی ہے۔ جی سر۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، وہ باقی تینوں زندگیوں، جو موت، فزیکل ڈیتھ، پھر آخرت، اس میں کتنی تھوڑی نظر آتی ہے؟ آتی ہے نہیں نظر آتی؟ جی سر۔ آپ ذرا سمجھیں اس بات کو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس زندگی، دنیاوی زندگی کا مقصد کیا بتایا ہے؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آزمائش ہے سر۔ اچھا، حسن عمل کیا چیز ہے؟ وہ عمل جو قرآن و سنت کے مطابق، نبی نیت کریم میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص لائی ہونا، شریعت کے مطابق۔ سر آمن و عامل الصالحات۔ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی صحیح ترجمانی وہ آیت کرتی ہے جو آیت نمبر 56 ہے سورہ زاریات کی۔ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس جن الا اللہ ليعبدون۔ لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ کی عبادت یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت، کوئی معاملہ ہو، آپ نے کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی، اللہ اور رسول کی، شریعت کی۔ یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد، اور یہ ہے حسن عمل۔ عمل کے تو دوسرے بھی طریقے ہیں، اللہ نے آزادی دی ہے، تم چاہو تو مانو، یہ نہیں چاہو تو نہیں مانو، نہیں مانو گے تو میرے پاس آؤ گے۔ اچھا، اللہ کی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں، بہت اہم سوال ہیں، ان کے جواب اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ ان سوالوں کی تیاری کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں ہماری کامیابی دنیا اور آخرت میں، دنیا میں کیا کامیابی ہے؟ بہترین سیرت و کردار، گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا۔ مشغول اور معاشرہ بھی پرسکون ہوگا۔ آپ بڑے بات سنیں، غور سے سنیں، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ چیزوں کو اس طرح ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں، بلکہ ان کی حقیقت کو سمجھیں قرآن کی۔
اب اس سب سے بڑا فائدہ اللہ کی عبادت کا یہ ہے کہ میرا نقطہ نظر فکری عقیدہ جسے ایمانیات کہتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، میری عبادات قرآن و سنت کے مطابق ہیں، میرے اخلاق قرآن و سنت کے مطابق ہیں، وہ اخلاق جو آج ہم مسلمانوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ذلت اور پستی۔ جب اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ معاملات کا دار و مدار اخلاق پر ہے۔ لہذا سب سے بڑا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سیرت و کردار ایسا بنتا ہے کہ وہ گھر کے لیے ہو، معاشرے کے لیے ہو، محلے کے لیے ہو، وہ بہترین سیرت و کردار کا آدمی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور میں یا خلفائے راشدین کے مدنی دور میں ہوا تھا۔ آج دنیا میں تباہی صرف اس وجہ سے ہے کہ ہماری اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ اچھا، اللہ کی عبادت کیسے ہمارے اندر بہترین اخلاق پیدا کرتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ اگر یہ نہیں پتا تو پھر ہم قرآن پڑھتے نے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کون سی چیز ہماری سیرت و کردار کو بہترین بناتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے بہترین بنا دیتی ہے، اور آپ کی بات اچھا، وہ اتباع کریں گے تو بڑی تکلیفیں، بڑی آزمائشیں، بڑی مشکلات آئیں گی۔ سر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور انہی اپنی مشکلات، آپ سنیں، انہی مشکلات میں صبر کرنا، انہی نعمتوں پر شکر کرنا، یہی میرے سیرت و کردار کو ٹھیک کرتی ہے۔ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اسی کی ترجیحات میں سر فہرست وہ ہوگی تو پھر میرے سارے اخلاق، کردار، معاملات، ایمانیات سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ نہیں ہوگا تو بالکل میں ویسا ہوں جیسے آج امت مسلمہ کے ہر فرد ہے، جیسے حکمران ہیں، جیسے آپ کے ججز ہیں، جیسی آپ کی اسمبلیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی اسمبلی جو ہے وہ وہاں شرط یہ ہے، چاہے انہوں نے جعلی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، کہ آپ کم از کم BA ہوں۔ اور جو قانون وہ پاس کر رہے ہیں کتنا قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ یہ ساری باتیں سمجھیں خدا کے لیے، ورنہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اس کو سمجھوں، سمجھ کر قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں اللہ کا حکم، وہ حق ہے۔ باقی انسانوں کے مین میڈ جو لاز ہیں، چاہے وہ سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، امپیریلزم ہو، کیپٹلزم ہو، سارے کے ساروں نے دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلائی ہے انسانی معاشرے میں۔ قرآن کا بڑا اچھا تبصرہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ تو میں نے آپ کا کل کا، اچھا دنیاوی زندگی ہے کیا؟ جو دنیاوی زندگی مہلت ملی ہے انسان کو، وہ ہے کیا اور کس کام کے لیے ہے؟ سر آزمائش کا گھر ہے۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، آزمائش کا گھر ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ان آزمائشوں کے جو اگر پورا اترے بندہ تو پھر اس کو کیا فائدہ ہے؟ سر پھر جنت ملنے کا فائدہ اور ہے جنت انشاءاللہ۔ میں بعد میں جائے گا، دنیا میں بہترین انسان ہوگا۔ کیوں نہیں؟ آپ جنت، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جنت بعد کی بات ہے۔ یہ دنیاوی زندگی فساد سے بھر جائے گی اگر مسلمان نام کا مسلمان ہوگا، عمل نہیں کرے گا، عبادت اللہ کی نہیں کرے گا۔ تو پہلے اس بات کو کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ آج ہماری ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، ہر گھر میں پریشانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، تو دنیا بھی زندگی آزمائشیں ہیں،
اور خاص کر یہ آزمائشیں کس کے حوالے سے ہیں؟ خاص کر جی دین کے حوالے سے اس جی نے عمل کے جلدی مال اور بتائیں عبداللہ، مال اور اولاد، آزمائشیں کس وجہ، یہ سب سے بڑی بڑی آزمائشیں بتائیں۔ المال والبنون زینت ہاں الحیات۔ یہ ہوئی نا بات، مال اور اولاد۔ اب ذرا آیتیں لکھیں تاکہ آپ کو بات پوری طرح سمجھ آئے کہ مال اور اولاد کیوں انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائشیں ہیں۔ جلدی سے لکھیں۔ پہلی آیت میں پڑھ کے دیکھیں آپ، میں آپ مجھے ایکسپریس کیا ہے آپ ایک درس کے فرد نے کہ یہ بڑا لمبا چلے گا، لیکن آپ دیکھیں قرآن پورے سے خلاصہ نکالتے ہیں تو آپ کو کئی کئی صورتیں اور کئی کئی آیات اس میں گزر جاتی ہیں، اور وہ سمجھ نہ ہوں تو اگر ہمارا عقیدہ آخرت ٹھیک نہیں ہے تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اچھا ایک اور سوال پہلے بتائیں، مال اور اولاد کی بات کرتے ہیں، میں آیتیں ساری پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عقیدے کے، آپ بہت اچھے طالب علم ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ عقیدے میں سب سے اہم چیز کون سی ہے، اس کے بعد اہم کون سی چیز ہے؟ دیکھیں 5 چیزیں ہیں، ایک ہے، 5 بھی نہیں بلکہ 3 ہیں، ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت، اور ایک ہے آخرت۔ باقی جو ملائکہ اور کتب ہیں وہ رسالت کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ ان تینوں میں سب سے اہم کون سا ہے اور کیوں؟ توحید ہے سر، توحید سب سے اہم ہے توحید۔ سر جی، اس لیے کہ اس کے بعد آپ رسالت پر بھی ایمان لائیں گے اور آخرت پر بھی، اور پھر اس آپ کی نے مطابق فوراً سارا چیز بیان کر دی، میں نے ایک سوال کیا ہے اور اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ عبداللہ ذرا سوال کو سنا کریں، اسی طرح آپ جب درس دیں تو یہ باتیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ سب سے اہم عقیدہ کون سا ہے ان عقائد میں سے اور کیوں؟ اس کا جواب دیں۔ سر ایمان توحید سر یہ عقیدہ پکا آخرت ہے، ہوگا تو پھر عمل بھی صحیح ہوں گے انشاءاللہ۔ سر عقیدہ آخرت ہے۔ توحید کا۔ آپ ذرا سوچ لیں، اب آپ کو یہ اگر نہیں معلوم کہ سب سے عقیدے میں اہم عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اس لیے کہ رسالت اس اللہ نے بھیجے ہیں رسول، آخرت اس کا یوم حساب ہے، عقیدہ سارا برآمد ہوتے ہیں عقائد توحید سے۔ اگر سوال سمجھ رہے ہیں کلیئر نہیں ہے تو مجھے بتائیں۔ اس لیے کہ عقیدہ توحید کہ اللہ ہی رسول بھیجتا ہے تو رسالت توحید سے نکلی، آخرت اللہ کا یوم حساب ہے، آخرت بھی توحید سے نکلی، پورا نظام زندگی توحید پر ہے، اللہ کے احکامات ہوں، قرآن میں ساری جو آیات ہیں وہ توحید کے گرد گھومتی ہیں۔ تو پہلا عقیدہ، اہم ترین عقیدہ توحید ہے، اس کی وجہ بھی بتا دی میں نے آپ کو۔ سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ جی سر جی۔ اچھا نمبر 2 پہ، نمبر پہ کون سا عقیدہ ہے؟ ایمان۔ رسالت۔ رسالت سر، جی تو عقیدہ رسالت۔ رسالت سر۔ سر جی اپنے آخر اب آپ سنیں بڑے غور سے، 2 نمبر پہ آخرت ہے۔ جب توحید کہ اللہ کا حکم کیسے مانوں اور آخرت کو سامنے پیش نظر رکھ کے زندگی کیسے گزاروں، ان دونوں چیزوں کا جواب کہاں ہے؟ رسالت۔ رسالت۔ تو رسالت تیسرے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر عقیدہ توحید ہے، پہلے نمبر پر عقیدہ تو لکھو آپ، عقیدہ توحید، اس کے بعد عقیدہ رسالت، اور اس کے بعد عقیدہ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت، یہ سیکوینس ہوگا۔
رسالت اس لیے کہ آپ کو توحید کے مطابق زندگی گزارنی ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق، یا آخرت کو پیش نظر رکھ کے عقیدہ آخرت کا سب سے بڑا تقاضا کہ اس کو جس کو یقینی طور پر آخرت پر یقین ہے وہ دنیا میں ہر کام اس طرح کرے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اور ان دونوں سوالوں کا جواب رسالت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ ہمارے لیے بنایا، رول ماڈل بنایا، کہ ہم اللہ کے احکامات ہوں یا آخرت کے تقاضے ہوں وہ اسی طرح پورے کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اب بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر جی الحمدللہ۔ کوئی سوال ہے تو کریں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ سوال تو ایک ہے جی۔ ہاں بتائیں۔ میرا نام ہے انصر رضا۔ میری گزارش یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو پھر ہی زندگی صحیح گزرے گی۔ ایمان تو آخرت پہ ہو گیا، پہلی بات اللہ پہ ایمان ہو گیا، پھر آخرت پہ ایمان ہو گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ان کو رول ماڈل بناتے ہوئے زندگی جب گزاریں گی تو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ آپ نے بالکل وہی بات کہی ہے کہ عقیدہ آخرت کے عقیدہ توحید کے تقاضے ہوں یا عقیدہ آخرت کے تقاضے ہوں، ان کو جی پورا کرنے کے لیے رسالت کی کو رول ماڈل ماننا ضروری ہے، یہی کہا نا آپ نے؟ جی صحیح فرمایا جی بالکل۔ اچھا، جب یہی کہا تو میں نے تو یہی عرض کیا کہ توحید نمبر 1 ہے، آخرت نمبر 2 ہے، اور رسالت ان دونوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے رسالت کی ضرورت ہے، نمبر 3 پہ رسالت ہے۔ صحیح کہا جی آپ۔ تو پھر آپ نے کوئی نئی بات تو نہیں کی؟ ہاں میرے ذہن میں یہ تھا جی کہ شاید آپ حضور بات صلی اللہ سمجھ علیہ گئے ہیں یا نہیں سمجھے؟ وسلم، میں سمجھ گیا جی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب دیکھیں یہ پرائرٹیز بالکل مجھے اور آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، پھر ہم ایمان کے دعوے میں پکے اور سچے ہیں۔ اور یہ جو عقیدہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ قرآن و سنت سے ماخوذ عقیدہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہی، نہ میری بات۔ دیکھیں جو بات قرآن اور سنت کی ہے وہی حق ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ اب لکھیں تاکہ میں اور آپ اس سے بچیں۔ میں آپ کو نہیں یقین مانے اگر آپ کو بتاؤں تو آپ مانیں گے نہیں کہ لوگ اولاد اور مال میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو آخرت اور خدا اور رسول یاد ہی نہیں ہے۔ لکھیں سورہ انفال کی آیت 28 اور 29، اپنا قرآن اپنے سامنے رکھیں، سورہ انفال 8 نمبر پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، دیکھیں ذرا ایک ایک لفظ دیکھیں۔ میں اور آپ آیت نمبر بتا دیں۔ انفال کی 28 اور 29 نکال لی آپ نے؟ جی سر جی۔ آئے ہائے، ذرا پڑھے نا، اگر عربی آپ جانتے ہو نا کیا مزہ ہے۔ وَعْلَمُوا، اچھی طرح سن لو، کان کھول کے سن لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ اب ہم نے تو اس کو سب کچھ سمجھ کے بھول گئے کہ اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور دائمی زندگی، یہ عارضی زندگی ہے۔ کل میں نے 3 صورتوں میں آپ کو بتایا ہے، 3 قسم کی آیات بتائی ہیں آپ کو۔ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ، آزمائش ہے۔ وَأَنَّ عِندَ اللَّهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، عظیم اجر ہے۔ کون سا اللہ کے پاس اجر ہے؟ سر جنت۔ اس کی نعمتیں پہلے کہاں آپ پر؟ نیک عملوں کا اجر بہت زیادہ ہے، نیک عملوں کا اجر۔ آپ آیت کے اندر نہیں رہ رہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں پورے اترو گے تو اجر عظیم، اور اس آزمائش میں فیل ہو جاؤ گے تو اجر عظیم سے محروم رہ جاؤ۔ اجر عظیم کا مطلب ہے دنیا بھی اور آخرت دونوں ہے۔ اگر اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کرو گے وہ بہترین انسان بن کے قوم، ملک، اپنی ذات، خاندان کے لیے بہترین لوگ ہوں گے۔
اگر ان کو اس آزمائش میں فیل ہو گئے تو بالکل یہی حال ہوگا. جج ہیں تو آپ دیکھ لیں اللہ اور رسول کے باغی، اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں، بیوروکریسی دیکھ لیں، عام افراد دیکھ لیں، گورنمنٹ سرونٹ دیکھ لیں. آپ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے؟ عالموا انما الحیات انما اموالکم واولادکم فتنہ، اچھی طرح سمجھ لو کہ مال اور اولاد ایک آزمائش ہے. وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے بے شک اللہ کے پاس بہترین اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان کے دعوے کرتے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے کہ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ نے جن کا حکم دیا ہے اس میں سبقت کرو گے اور جس سے منع کیا رک جاؤ گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے ایک کسوٹی فراہم کر دے گا کہ تمہیں حق و باطل کی تمیز آ جائے گی. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور اگر اس آزمائش میں پورے اترے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تمہارے لیے بے انتہا فضل والا ثابت ہوگا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. جی جی سر الحمدللہ. کوئی الحمدللہ سوال؟ سر. اچھا، آگے سورۃ تغابن کی آیت 14 تا 16 بڑے غور سے دیکھ. سورۃ تغابن 64 نمبر پر ہے، اپنے قرآن میں نکالیے اور ان پہ ساتھ نوٹ لکھیے. نکال لیا آپ نے؟ جی سر نکال رہے. جی سر. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو جب یا ایھا الذین آمنو کو آیت شروع ہو تو اس میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ الرٹ ہو جانا الرٹ ہو چاہیے. جانا چاہیے. ہاں، الرٹ ہو جائیں کہ یہ مجھ سے اللہ بات کر رہے ہیں. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں کچھ تمہارے دشمن ہیں. کون اولاد اور کون بیویاں دشمن ہیں؟ جو جو دین دین سے کے راستے جو پر اللہ کے نہیں ہے، نافرمان ہیں. آپ کے جو راستے سے. دین پر چلنے میں رکاوٹ ہیں، خود دین پر نہیں چلتے اور آپ کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ حرام لاؤ، ہمیں ہماری یہ ضرورت پوری کرو، یہ کرو. ایسی ماں اولاد، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے جو خود بھی دین پر چلتی ہے. یا ادب کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی دین کے خلاف چلتے ہیں، ایسی ماں اولاد بھی اور ایسی بیویاں بھی دشمن ہیں. فاحذروہم، ان سے بچو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم ان کو معاف کرو گے اور یعنی آپ لڑائی گھر میں نہ کریں، ان کو معاف بھی کریں، وَتَصْفَحُوا، اور ان سے درگزر بھی کریں. وَتَغْفِرُوا، اور فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بچو کس وجہ پہلے آیا؟ فَاحْذَرُوا، ان سے بچو. اس کے بعد جھگڑا اور لڑائی گھر میں دنگا فساد مت کرو. کیا کرو؟ ان کو معاف بھی کرو، ان سے درگزر بھی کرو، اور پھر گناہوں کی معافی بھی مانگو. جب یہ کام کرو گے تو اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگلی آیت سنیں، یہ 14 تھی 15. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بالکل وہی بات جو اوپر سورہ انفال میں کہی کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس دنیا میں دینے کے لیے بھی اور آخرت میں بھی عظیم اجر ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جتنا تم سے ممکن ہو. واسمعوا، اور غور سے سنو. وَأَطِیعُوا، اور اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا خَیْرٌ لِأَنفُسِکُم، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کب بہتر ہوگا یہ بتائیں، جلدی بتائیں. سر جب اللہ کا تقوی اختیار کریں گے اور جب اطاعت کریں گے. جب اور تقوی اور انفاق کریں گے تو دنیا میں تمہارے لیے بہترین تمہاری سیرت بنے گی،
اور تم اجر کے مستحق ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مدد سے غنی کر دے گا۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا۔ یہ نفس کی بخیلی سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر بخل سے جو جو اللہ دل کے کے اندر جو بغض، حسد، کینے اور نفرتیں پال کے رکھی ہوتی ہیں، آپ اور خرچ کرنے میں جو ہے وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ نفس کی بخیلی یہ ہے کہ تم انفاق بھی نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے، تم اللہ کی آزمائشوں میں پورے بھی نہیں اترتے، تم سارے کام نہیں کرتے۔ یہ نفس کی بخیلی یہ ہے کہ نیکی نہ کرنا اور بخل کی وجہ سے برائیاں کرنا۔ پوری طرح سمجھیں بات۔ تو جو شخص نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کر کے اس کو نیکیوں پہ لگا دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں، صرف یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ یا قرآن نے کھول کے بیان کیا۔ جی ایک بات کر سکتے ہیں؟ فوراً کریں۔ جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہم قنی شح نفسی وجعلنی من المفلحین۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کس طرح نفس کی بخیلی سے بچتے تھے۔ لیکن نفس کی بخیلی اگر آپ یہ کہیں نا پیسہ خرچ نہ کرنا، ہر نیکی پر بخل کرنا، مال کے زیادہ ہے بخل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بخیل وہ ہے جو نیکیوں میں بچے اور برائیوں پر کھل کے خرچ کرے اور عمل کرے۔ سورہ منافقون، پوری صورت منافقوں کے بارے میں آیت نمبر 9 لکھیں، اور منافقین 63 نمبر پر ہے قرآن میں۔ نکال لیا آپ نے؟ جی سر نکال۔ جی سر۔ جی سر نکال۔ آپ کو قرآن کو صورتیں نکالنے میں، آیت نکالنے میں کتنی دقت ہے؟ اس لیے کہ آپ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ٹاپ پیج پہ لکھا ہے آیت کون سی ہے، پارہ کون سا ہے۔ جب آپ 63 ہے تو یہ آخر کی طرف ہے، آپ ٹاپ پہ دیکھتے جائیں اور فٹافٹ سورہ منافقون 63 پہ نکال لیں، اس کی آیت 9 بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، پھر خطاب مجھ سے اور آپ سے، اہل ایمان سے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہارا مال اور تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں ذکر الہی سے تمہیں غافل نہ کریں، یہ تمہیں ہلاک نہ کریں۔ اب مجھے بتائیں کتنا لفظ سخت آیا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے، جب اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے یہاں؟ جلدی بتائیں۔ سر ہر وقت ہر جگہ اللہ کو یاد رکھیں، ہاں، دل ہر میں بھی کام اور کرتے زبان۔ وقت زبان سے بھی اور عمل سے بھی یاد رکھیں۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ تسکی لوگ اٹھا کے لوگوں کو دکھائیں۔ آپ اللہ کا ذکر دل میں بھی کر رہے ہوں، زبان سے بھی کر رہے ہوں اور عمل سے بھی کر رہے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی یہ کرے گا، یعنی جس کو مال اور اولاد جو ہے وہ ذکر الہی سے غافل کر دے گی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب آپ کے پاس میں نے آیت لکھ لیں، آپ اپنے قرآن پہ لکھ لیں کہیں پر، یہ صفحہ اس کے اندر رکھیں کہ مال اور اولاد آزمائش ہے۔ پہلی آیت انفال کی 28 اور 29 ہے، دوسری تغابن کی 15 14 تا 16 ہے، اور تیسری آیت میں نے آپ کو سورہ منافقین کی بتائی ہے۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر الحمدللہ۔ جی سر۔ لکھی ہے نہیں لکھی؟ جی 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 سر، سر۔ جی لکھ جی لیا، اور سر پہلے جی سے بھی لکھی ہوئی ہے سر جی، پہلے سے بھی لکھی ہوئی ہے، کاف اور اعراف بھی اور احزاب کی بھی۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا ایک اور چیز، آپ مجھے
بتائیں کہ مومن کی دنیاوی زندگی میں اس کے امتحانی پرچے کیا کیا ہیں، ذرا لکھیں تاکہ آپ کو امتحانی پرچے جو مال اور ساری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، پہلا پرچہ ہے مال اور اولاد کا، جو ابھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں آپ۔ دوسرا ہے شیطان کے ہتھ کنڈے، بہت بڑی ہتھ کنڈے ہیں اس کے، کیونکہ وہ کھلا چیلنج کر کے آیا ہے۔ میں نے آپ کو لکھوائے ہیں کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے مومن کے کیا کیا ہتھیار ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ جی سر جی لکھوائے میں سورہ کہف میں۔ اچھا، تیسرا پرچہ سمجھ کے لکھیں، نہیں سمجھ آتی سوال کریں۔ تیسرا پرچہ ہے دنیاوی نعمت اور زینت دنیا۔ دنیاوی نعمت اور زینت دنیا۔ جی جی، زینت دنیا کی آیت بلا کون سی ہے؟ جی کہف کے ساتھ ہاں، المال ایکسیلنٹ والبنون ایکسیلنٹ، زینت الحیات الدنیا۔ ہاں اچھا۔ اس کے بعد دنیا پرستی، اگلا پرچہ ہے مصائب اور سختیاں، اگلا پرچہ ہے خوشحالی اور بدحالی، اگلا پرچہ ہے عہدے اور درجات، جی خوشحالی اور بدحالی بدحالی۔ دونوں، اور ایک اور بڑا پرچہ ہے خواہش پرستی۔ اب آپ کو میں نے کھول کے بتا دیا کہ مال اور اولاد کس طرح، آیتیں 3 آپ نے لکھ چکے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں کہ دنیا میں مومن کے لیے جو امتحانی آزمائشیں ہیں، امتحانی پرچے ہیں، وہ یہ ہیں جو آپ نے لکھ لیے ہیں۔ کوئی سوال؟ شاباش۔ سر سوال تو نہیں ہے اس میں، یہ ایک آیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سورہ نو کی آیت 12 ہے، جی جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتا بھائی میں تمہاری مدد کروں گا مال سے اور اولاد سے، اور آگے پھر کہتا ہے وہ جنت، یعنی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ، یعنی اب ادھر تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک طرف فتنہ بنا کہہ رہے ہیں اور پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم توبہ کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا بیٹوں سے، اولاد سے اور مال سے۔ ہاں، اگر تم اس کے کہنے پر چلو گے، اگر تم دنیا کے اندر، بالکل یہ آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں سر، کہ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت اور عبادت کی تو پھر اللہ ہمیں ساری اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرے گو، لئن شکرتم لازیدنکم، ازیدنکم، دنیا میں تمہیں زیادہ دوں گا، مال اولاد سب کچھ دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے، آپ کو اللہ نے ٹیسٹ کر لیا کہ آپ اللہ کے احکامات کی پوری طرح کر رہے ہیں اور آپ اس کے تابع دار ہیں، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے اپنے تابع داروں سے۔ تو اس فتنے سے آپ کامیابی سے گزر گئے کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، لہٰذا اللہ اب آپ پر نعمتیں ضرور نچھاور کرے گا، پہلے امتحان لے گا۔ اس امتحان میں جب پاس ہو جاتا آدمی
تو پھر آپ دیکھیں، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی دیکھ لیں. حضرت بلال حبشی اتنے کمزور انسان ہیں، غلام ہیں، لیکن اسلام کے بعد مدینے میں ان کی اپنی زمینیں ہیں. ہے نہیں ہے سر؟ جی جی، اب بات سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ نیک اولاد دے گا اور حلال مال، ہاں بالکل. کیوں؟ یہ کہنے کا. آپ سمجھ آ گئی؟ جی جی. اچھا، اب ذرا ایک بہت اہم بات ہے، اور آیتیں آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں، میں نے بھیج چکا ہوں. دنیا بمقابلہ آخرت. اچھا، پہلے آپ نے دیکھا کہ دنیا کتنی عارضی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ آزمائش ہے. اگر تنگی دی ہے تو بھی آزمائش، اگر فراخی دی ہے تو بھی آزمائش. فراخی میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں، اور صبر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان ساری نعمتوں کو بالکل اسی طرح استعمال کرنا جس طرح اللہ چاہتا ہے. اللہ اور شریعت چاہتی ہے، اللہ اور رسول چاہتے ہیں، قرآن و سنت چاہتے ہیں. اچھا، اب یہ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا پوری کی پوری آزمائش ہے. لیکن اگر دنیا کو آخرت سے تقابل کریں، جو آتے آپ کے پاس ہیں، چارٹ آپ کے پاس ہے، کہ دنیا کو مثلا ایک عربی کا چارٹ ہے جس میں سورت کا حوالہ، آیت کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے آپ کے پاس ہے. دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے اور آخرت خیر ہے. کہ اسی آیت کے سے الفاظ ہیں. تو لہو و لعب ان لوگوں کے لیے ہے، کھیل تماشا ان لوگوں کے لیے جو زندگی کو آزمائش نہیں سمجھتے، جو مال اولاد عہدے پتہ نہیں کس کس میں گم ہے، غافل ہے. آخرت ان لوگوں کے لیے خیر ہے کہ جو ان ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو کے نکلتے ہیں. اچھا، ایک اور آگے سورہ مومن کی آیت 39 میں الحیات الدنیا متاع، دنیاوی زندگی ایک متاع ہے، ایک ساز و سامان ہے. یہ متاع آپ سب کو، مجھے بھی اللہ نے متاع دیا ہے. کیا ہے وہ؟ آدھی دنیا کی نعمتیں جو عارضی اللہ موضوع تعالیٰ نے سمجھ سر صرف استعمال کے لیے، جیسے میں نے اس کی ایک مثال پڑھی تھی، جیسے ہم برتن دھونے کے لیے ایک وہ اسپنج یا کوئی استعمال کر کے تو اس کو پھینک دیتے ہیں، بس اس کا کام ختم ہو گیا. اچھا، اب آپ کی مثال بالکل ٹھیک نہیں ہے، بڑے غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سب سے بڑی ذہانت، قابلیت، عقل، فہم و ادراک، اس کے بعد مال اولاد، جتنی چیزیں دی ہیں نا، عہدے، ایجوکیشن، ڈگریاں، یہ ساری کی ساری متاع ہے. آپ سمجھ آئی متاع کیا ہے؟ اور اس کو اب قرآن کے الفاظ سے لکھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں رہے. متاع تو ساری سہولتیں، ساز و سامان اور جتنی ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں، یہ متاع الدنیا ہے. اچھا، اب دو قرآنی الفاظ لکھیں، ایک ہے متاع الغرور اور ایک ہے متاع الحسنہ. لکھ لیا آپ نے؟ شاباش، جلدی کریں. لکھ لیا؟ جی سر جی. جی سر. اب مجھے بتائیں متاع الغرور کیا ہے اور متاع الحسنہ کیا ہے؟ بڑی آسان ہے. آپ جیسے طالب علم، قرآن والے طالب علم کو بالکل سمجھنا آسان ہے. سر متاع الغرور وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو اس کے یہ تمام صلاحیتیں جو ہے نا وہ اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کے کام کے مطابق استعمال نہیں کرتا اور اس کو دنیا آخرت سے غافل کر دیتے ہیں. اور متاع الحسنہ وہ ہیں جو ان تمام وہ تمام نعمتیں یا وہ تمام صلاحیتیں جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے کام کے مطابق استعمال کرتا ہے اور اپنے لیے آخرت کو سدھار لیتا ہے، فوز العظیم کما لیتا ہے اس دنیا میں رہ کر. ارم، آپ نے بالکل ٹھیک ڈیفینیشن کی، میں اس میں ایک ایڈیشن کروں گا.
متاع غرور کا مطلب ہے دھوکے کا سامان۔ اچھا، کیوں دھوکے کا سامان ہے؟ اللہ نے ساری صلاحیتیں دیں تاکہ انسان اس کو استعمال کرے، ٹھیک ٹھیک استعمال کرے، اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، تو پھر وہ دھوکہ نہیں ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن دنیا میں اگر انہی نعمتوں کے میں اتنا غرق ہو گیا تو پھر وہ دھوکے میں ہے، کیونکہ آخرت میں پھر اس کو، دنیا میں جس نے نعمت دی ہیں آخرت میں اس کو عذاب دے گا۔ تو دھوکہ اس نے خود کھایا کہ وہ اسی مال جس کو اس نے استعمال کرنا تھا جنت کے حصول کے لیے، اس کے دھوکہ کھایا اور اس کو اللہ سے غافل ہو گیا۔ اس لیے یہ متاع الغرور ہے۔ ذہانت ملی تو ڈگریاں لینے لگ پڑا، اور مجھے تو او لیول، اے لیول، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور مجھے باہر پڑھنا ہے۔ پتہ ہے مجھے کل میری ایک درس کی خاتون نے بتایا کہ ایک بچے کو انہوں نے کہا کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا باہر، تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے دین کو۔ اندازہ کریں، یہ ہے متاع الغرور۔ اور متاع الحسنہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایسا سامان جو بالکل حسنہ ہے، بالکل بھلائی کے لیے، دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا، دنیا میں سکون، اطمینان کہ نعمت کا حق ادا کیا، اور آخرت میں جنت۔ تو یہ دونوں اصطلاحیں مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا کی ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جلدی بتایا کریں۔ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ اچھا، پھر تیسری سورہ عنکبوت کی 64 میں فرمایا یہ دنیاوی زندگی لہو لعب ہے، اور آخرت کی زندگی الحیوان ہے۔ یہ الحیوان کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں ابدی زندگی سر جی، جی۔ آخرت کی ابدی زندگی جو ہے حیوان۔ ہائے ہائے، حیوان کا مطلب عربی میں بہترین زندگی، اور آخرت کی زندگی بہترین ہوگی۔ جنت میں نہ شور غوغا، نہ کوئی بری بات، ہر طرف صدائیں اللہ کی تعریفیں، اللہ کی جو وہ ہیں تسبیحات بیان ہو رہی ہیں۔ الحیوان کا مطلب ہے بہترین زندگی عربی میں۔ حیوان سر اردو جی بلد، حیوان نہیں ہے سر جی، حیوان ہے، حیوان، تو میں یا وہی، کے اوپر زبر ہے۔ ہاں وہ میں بھی الحیوان ہی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، آگے فرمایا سورہ آل عمران کی 195 میں، متاع الغرور، بالکل وہی غرور کہ دھوکہ، دنیا کی نعمتیں تو اللہ نے دی آزمائش کے لیے، وہ دھوکے میں پڑ گیا اور دنیا کی آزمائشوں میں گم ہو گیا، اور دھوکہ یہ ہوا کہ آخرت میں اس کو جہنم ملی۔ اور توفون اجورکم، پورا پورا اجر ان کو ملے گا جو ان نعمتوں کو، اس متاع کو متاع الحسن سمجھ کے خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات کہتے ہیں سورہ کاف کی 46 میں، المال والبنین بل المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ سوائے اس کے کہ یہ انسان، ان کو دنیا بھی خوبصورتی ہے، دنیا کی زینت ہے، مال اور اولاد۔ مال ملا تو آپ نے اس مال کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو پھر وہ آپ کے لیے بہترین مال ہے۔ آپ نے، ورنہ وہ صرف دنیا کی زینت کہ فلاں بڑے مالدار، فلاں کی اولاد بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کے مال اور اولاد کا شکر ادا کیا، مال کو اس طرح خرچ کیا جس طرح اللہ نے بتایا، معاشرے میں کتنا فائدہ ہو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب کی تباہیوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کو مالی مدد کرے، تاکہ وہ، یہ ہے کہ مال نیکی کے لیے خرچ ہو، اور بنون ایسے نیک بیٹے ہوں کہ جو دنیا میں بھلائی کے کام کریں تاکہ دنیا کی معیشت ٹھیک ہو،
ان ورنہ یہ دونوں چیزیں سوائے دنیاوی زینت کے کوئی اور ان کا فائدہ نہیں ہے. تو باقی کیا بچے گا جو کام آئے گا قبر میں، حشر میں، آخرت میں اور جنت میں؟ وہ ہے الباقیات الصالحات. یہ جو باقی رہنے والی ہیں وہ صرف نیکیاں ہیں. کوئی سوال آیت انفال کی 28 اور القاف کی 46 پر؟ جلدی کریں. آگے بڑی پیاری بات ہے. تو کہتے ہیں سورہ قیامہ کی 21 اور 22 میں تحبون العاجلہ. یہ عاجلہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. دنیا. دنیا ہاں، میں دنیا اور دنیا کی سہولتیں اور دنیا کی آرائشیں، مال اولاد، یہ سب اس عاجلہ سے محبت کرتے ہو جو چند روزہ ہے صرف. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وہ آخرت جو دائمی ہے. یہ دنیا میں نے کل کے لیکچر میں بتایا کہ کتنی عارضی ہے. اس کی مثال ایک کھیتی سے دی. یحبون، سورہ دہر میں تم پسند کرتے ہو. سورہ دہر پڑھے نا تو 3 لوگوں کا ذکر ہے، 3 گروہوں کا بڑی تفصیل سے. اور یہ ضرور نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہو اور برائی سے یحبون محبت کرتے ہو. دیکھیں قرآن کی آیات اور کمپیریزن اور کانٹراسٹ چارٹ کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے. اب اس کے نیچے احادیث ہیں. پہلی حدیث مسلم کی ہے کہ دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کر کے اللہ بتا رہے ہیں کہ دنیا اتنی قلیل ہے کہ سمندر میں جو آپ انگلی ڈالتے ہیں اس کے ساتھ جو پانی لگ کے آتا ہے، سمندر میں باقی کتنا رہتا ہے؟ آپ کی انگلی کے ساتھ کتنا لگا ہوتا ہے بلا جلدی بتائیں. ایک قطرہ ہوتا ہے سر. ہاں، نگلیجیبل. اور سمندر کا ذرا دیکھیں. تو نیکی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو مت دنیا فی الآخرہ، دنیا اور آخرت کا کمپیریزن اس مثال سے کیا. اور یہ ترمذی کی آیت ہے اسی پیج پر نیچے آخر میں. اللہ اکبر، کیا مثالیں اللہ نے دی ہیں. کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے نا؟ قرآن کو پڑھ کے غور و فکر کیا کریں، پھر آپ دیکھیں ہمارا ذہن سازی کیسی ہوتی ہے. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. یہ ہے دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اتنی بھی حیثیت ہوتی تو اللہ کہتے ہیں ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا کافر کو. اتنا فراوانی سے جو کافروں کو دے رکھا ہے دنیا میں، وہ تو آزمائش ہے. اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر قدر و قیمت ہوتی کہ اللہ کہتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافروں کو دنیا میں یہ ساری آسائشیں نہ دیں. سر جی اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں جو کچھ ہے دنیا ہی ہے. ہاں، لیکن دنیا میں جو کافر ہیں اور جو مسلمان دنیا پرست ہیں ان کو دیکھیں، وہ اسی جس کے اللہ کے ہاں یہ حیثیت ہے وہ اس کو دنیا میں سب کچھ سمجھ کے اللہ کو بھول بیٹھے ہیں. جی سر جی دنیا پہ مار رہے ہیں بس. ہائے ہائے. اب مسلم اور بخاری کی احادیث ہیں نمبر 3 اور نمبر 4 پر. آپ خود پڑھیں اور مجھ سے سوال کریں. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا جنت کے لیے، دنیا جنت کے لیے، کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیوں؟ مومن جب اس قید خانے سے نکلے گا تو جنت جیسی عظیم نعمتوں میں پہنچے گا، اور کافر دنیا میں مزے کر رہا ہے اور آخرت میں جہنم میں جلے گا. ہائے ہائے، کاش میں اور آپ سمجھیں. صحیح بخاری کی 4 نمبر پر حدیث ہے کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو. او عابر السبیل، عابر سبیل یا پھر سڑک پار کرنے والے.
تو آدمی بڑے ہوش سے سڑک پار کرتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ ٹریفک تو نہیں آ رہی۔ مومن اسی طرح دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ پھر انہی پیجز پہ دنیا اور آخرت اردو میں بڑی کلیئرلی لکھا ہے۔ میں نے آپ کو جو وہ پیجز ہیں جو سمجھنے کے لیے ضروری تھے وہ سمجھا دیے۔ خدا کے لیے ان چاروں پیجز کو سنبھال کے رکھیں، پڑھیں، خود بھی، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اپنے دوستوں احباب کو بھی پڑھائیں، اور ان کو واٹس ایپ پر بھیجیں، تاکہ لوگ، جتنے لوگ آپ کی اس بھیجنے سے نصیحت پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ اچھا، اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں، آپ کو موقع ہے سوال کریں جس قسم کا چاہیں، تاکہ اگر مجھے نہیں پتا ہوگا تو آپ درس میں کے شرکا میں سے کوئی آپ سے بات بتا دے گا۔ جلدی بتائیں۔ شاباش، انصر صاحب آپ بتائیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جی، شکریہ جی، ابھی کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ ان نوٹس کو سنبھال کے رکھیں، جن کو نہیں ملے وہ مجھے بھیج دیں۔ میرا کمپوزر چھٹی پر ہے، جب آئے گا تو میں فوراً آپ کو بھیج دوں گا۔ جی تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ جی۔ اچھا، کل میں نے آپ کو پڑھانا ہے، اور سن لیں، آپ ذرا پڑھ کے آئیں۔ کل میں نے آپ کو پڑھانا ہے کہ یوم آخرت پر ایمان کتنا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں ایک ہنٹ دیتا ہوں آپ کو، لکھیں آپ آیات، پڑھ کے آئیں تاکہ کل آپ سوالوں کے جواب دے سکیں۔ اچھا، یوم آخرت پر جو ایمان ہے نا، اس کو آپ پڑھیں، پہلے لکھیں آپ تاکہ آپ پڑھ کے آئیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 2 تا 5، سورہ بقرہ آیت 2 تا 5، سورہ نمل آیت 1 تا 3، اور سورہ لقمان آیت 2 تا 5۔ یہ 3 مقامات پڑھ کے آئیں، اس میں بہت کچھ ہے۔ جب میں بہت کچھ کہتا ہوں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آخرت کے بس مضمون میں ان کو ان میں سمیٹ دیا گیا۔ جی، جی یہ ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ آخرت کے مضمون کو ان آیات کے اندر سمیٹ دیا گیا۔ نہیں، بہت ساری شرائط ہیں، لیکن ان میں ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ آخرت کا یقین اگر نہ ہو تو بقرہ کی 2 تا 5 میں بتایا گیا ہے کہ لازمی شرط ہے متقی ہو، اور متقی بھی ایسا کہ جس کو آخرت پر یقین ہو، وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ نمل میں کہا کہ قرآن صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشرا ہے جو 3 شرائط ہیں، اور اس میں آخرت کا یقین شرط، لازمی شرط ہے۔ اور سورہ لقمان میں بھی آپ دیکھیں تو قرآن حکیم سے استفادہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو آخرت کا یقین ہے۔ تینوں جگہوں پہ ایمان بالآخرہ یقین کی حد تک لازمی شرط ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو میں نے آپ سے کہا کہ قرآن جو ہے وہ سب سے پہلا عقیدہ تو نمبر 1 پہ توحید ہے، اور نمبر 2 پہ آخرت، اور نمبر 3 پہ رسالت۔ پھر رسالت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے فرشتے بھی ہیں اور کتب بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش۔ السلام علیکم سر یہ آپ نے اس کا بتایا نا کہ نیکیوں میں بخل نہ، تو یہ تو چلے ٹھیک ہے، مال کے معاملے میں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی مثال دے کہ ہمیں ذرا صحیح سمجھ آ جائے۔ ہاں بالکل، جزاک اللہ، بہت اچھا سوال۔ سنیں، ایک راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کانٹے، پتھر، میں گزر رہا ہوں
اور میں بخل سے کام لیتے ہوئے اس کو دور نہیں کرتا. ایک مثال. دوسری مثال، لوگوں کو چیزیں تکلیف دہ ہیں اور میں ان کو دور کر سکتا ہوں، میں بخل سے کام لے کر ان چیزوں کو دور نہیں کر رہا. محلے کی بات ہے، اپنے گھر کے اندر میں بخل سے کام لیتے ہوئے سستی کرتا ہوں، اپنے کمرے کو صاف ستھرا نہیں رکھتا، آرگنائز نہیں ہوں، تو یہ بخل ہے. اب سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ. اور شاباش. یہ بھی تو ہو سکتا ہے مجھے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جو دیا ہے، اس میں بخل کروں، لوگوں کو نہ بتاؤں، چاہے وہ علم ہو یا کوئی. میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں کہتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ کامیاب ہیں. نمبر 1 ایمان لائیں، نمبر 2 دعوت دیں، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق نہ کرنے والا بخیل ہے، وتواصوا بالصبر، صبر نہ کرنے والا بھی بخیل ہے، جلد باز ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل دی ہے اور ہم غور و فکر نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، یہ بھی بخل ہے نا. بالکل بخل ہے. ریحانہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جی سر، سست ہے سر، بس اللہ ہمیں ہدایت دے. آمین آمین ثم آمین. سر جی، اگر کسی کے حالات ہمیں پتہ ہوں کہ تھوڑی سی ان کی اپنی بھی نااہلی ہے شامل، لیکن پھر بھی حالات ان کے ایسے ہوں کہ ان کے پاس لائک نمک بھی شاید نہ ہی ہو، تو پھر ایسی صورت میں مطلب ان کی ہیلپ کر دینی چاہیے، یا کہ اچھا، مطلب وہی یہ پھر دل میں عجیب سی وہ ایک کشمکش سی طاری ہو گئی حالات سن کے بھی. اور بہت اچھا سوال ہے. سنیں، آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ضرور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، لیکن جی جب ہیلپ کرتے وقت ان کے جذبات ہمارے لیے بڑے مؤدبانہ ہو جائیں، ہم ان کو سب بتائیں کہ دیکھیں، آپ کی مالی حالت کو بہتر کرنے کے لیے یہ آپ کے لوگوں کو کام کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو ہمت کرنی چاہیے، تاکہ وہ بھی ان کی دور کریں اور ان کی ہیلپ بھی کریں. لیکن اگر ہم نے پیسے دے دیے اور ان کو نصیحت نہیں کی، ان کو دین کی بھلائیوں کی دعوت نہیں دی، تو پھر بھی وہ بگاڑ کے لیے ہم نے دیا ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو پیسے ضرور دیں، لیکن ساتھ ان کی اصلاح بھی کریں، جو آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. جزاک اللہ خیرن. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیرن کثیرا. جزاک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ جزاک کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کو جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی آمین اسی طرح آمین توفیق دے ثم آمین. پروردگار، اور ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، ہم لوگوں کی خطائیں آمین. کو جزاک معاف کر اللہ. دے جزاک پروردگار. اللہ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو وہ جو لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہی ہے. جو اس نے الو کے پٹھے نے، اب بتائیں نا، انہوں نے کہاں غائب کر رکھی تھی؟ یہ میرے خیال میں اجے پیچھے کچھ